السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پر لگاتار کام کر رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر کہیں گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتے ہی اس کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی۔ خاموشی میں بیٹھ کے پڑھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کی عاشق کے لیے اس سے زیادہ پرسرور اور کون سی جگہ ہوگی جہاں ہر قسم کی کتاب اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سے ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھیں۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی، کاش میں پہلے آ جاتی یہاں۔ اس نے الماریوں کے شیشے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پہ عاشق رسول اویس کرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے۔ آقا جان علیہ السلام کے عاشقوں میں بڑے مقام پہ فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی۔ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا، اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنہری حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے کرسی پہ آئی اور کتاب میں اس پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔ وہ کبھی بھی آقا جان کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی، تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں، کس جگہ، کس مقام پر کھڑی؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پہ درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔ اللہ رحمت للعالمین نے تو کہا ہے کہ میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو، تو کیا وہ اتنی محبت کرتی ہے ہر چیز سے بڑھ کر؟ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صبائے خام، عشق ہے کاسل کرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن سبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی، کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دو جہانوں کی سردار کی محبت میں۔ ماشاءاللہ، اگر کسی عاشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا عالم جہان حسن عشق کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ حسن و عاشق سے عبارت ہیں، اور اس عالم آب گل کی ساری داستانیں حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ سنے، وہ سامنے میز پہ سر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات اقدس کو سوچ ہی رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور اس آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پاؤں تک سراپے نور تھی۔ اس نے کالا عبایا لیا ہوا تھا اور کالے ہی رنگ کا اسکارف لیا ہوا تھا، جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیاں لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پہ کالے ہی رنگ کے دستانے پہنے رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آ رہا ہو۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں؟ اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ حیران ہوئی کہ کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہے اور وہ بس اس کو دیکھتی رہے۔ جی بیٹھے نا، مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہا۔ اویس کرنی کو پڑھ رہی ہیں آپ؟ اسی محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا، اور سامنے پڑی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے۔ نظریں جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا، پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زرمینہ کے دل پہ لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زرمینہ کو اس کی بات سے حیرت ہوئی کہ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا کہ آپ کو مجھ سے محبت؟ آپ نے کہا نا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے، تو اسی طرح
مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے۔ ہر لڑکی وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی، نہیں میں اس قابل نہیں کہ میں آقا جان کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کے لے سکوں۔ آقا جان سے کدھر ایسی محبت کر سکتی ہوں جیسی سب کرتے ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں میں۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولتی گئی۔ اس کو لگا وہ کسی ولی کی درگاہ میں بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے، اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کے وہیں جذب ہو جاتے، اور وہ ایک سرور میں بولتی گئی۔ وہ لڑکی اس کو بس دیکھے ہی جا رہی تھی بغیر پلکیں جھپکائے۔ وہ اس کو سنتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اب ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ زرمینہ خان سواتی، دھیمے سے بولی۔ زرمینہ خان سواتی نام ہے میرا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ، میرا نام عائشہ ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا جو مستقل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ گل؟ زرمینہ کے منہ سے بے اختیار عائشہ گل نکلا۔ نہیں عائشہ گل نہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، مگر مجھے تو آپ عائشہ گل لگی ہیں، بالکل جنت کے پتے کی عائشہ گل جیسی۔ زرمینہ نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے عائشہ گل کہہ سکتی ہیں زرمینہ۔ اچھا زرمینہ، اب میری کلاس کا وقت ہے، میں کلاس لینے جا رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا زرمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پہ جس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوں وہی عاشق رسول ہے۔ اس نے اٹھتے ہی زرمینہ کی طرف دیکھا اور اسی دھیمے لہجے میں بولی اور خدا حافظ کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی، وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا ہاتھ میں موبائل اور چائے کا کپ کلاس میں لیتے ہوئے آیا۔ کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس محبت کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، اور وہ جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ محبت قبول ہو جائے تو آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کی صورت سے پھر بھاگتے نہیں ہیں، محبوب کو سوچتے ہیں، اس کے ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ وجدان کو بھی اپنی محبت کے قبول کرنے میں ایک سکون سا ملا تھا۔ اب وہ اس محبت سے بھاگتا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے قبول کرتا تھا۔ سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈنس لیتا تھا اور روانی سے بولتا چلا جاتا، بغیر مسکرائے، بغیر کسی سے بات کیے۔ آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا کہ اس کے دل کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ آج رول نمبر 12 پہ کوئی نہیں بولا۔ اس نے ایک بار پھر رول نمبر 12 کہا، پھر کوئی نہیں بولا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، دل کو زخمی کر دینے والے احساس اس کو اندر سے ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، جو کبھی رول نمبر 12 پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج اس کی نظر پوری کلاس کے تعاقب کرنے لگی۔ وہ بغیر کچھ بولے کہ کرسی پہ نظریں گھماتا اس ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ ویئر از رول نمبر 12؟ اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ لائبریری گئی تھی، میں اس کو لینے گئی بھی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں ہم ہوتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ رونے والے انداز میں بولتی گئی اور سامنے کھڑے سید وجدان حسین شاہ کے دل پہ چھریاں چلنے لگیں۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہو۔ آپ ہر وقت تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر کیوں اکیلا چھوڑا؟ اس کو پتہ تھا اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی، مگر یہ تو زرمینہ تھی جو کبھی اکیلے نظر ہی نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکے سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی ٹائم سے نہیں مل رہی، وہ کدھر ہے؟ سر میں نے بہت ڈھونڈا ہے اس کو۔ اب باقاعدہ فضا رونے لگی تھی۔ ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے اسی انداز میں کہا کہ سب حیران رہ گئے۔ آپ آئیں میرے ساتھ فضا۔ وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے فضا کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا۔ اس کے اس انداز پہ سارے کلاس والے اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت سب کو صاف صاف دکھائی دینے لگی کہ آج وہ ان سب کے لیے ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو اپنی محبوبہ کی گمشدگی پر مارا میرا پھر رہا تھا۔ آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ سر آخری دفعہ ہم یہاں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی،
میں یہیں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی، وہ لائبریری چلی گئی۔ آپ کی کلاس سے 10 منٹ پہلے میں اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ تو بہت ڈرتی ہے، سب سے اس کو کوئی دوست بھی نہیں ہے میرے علاوہ، یہاں وہ تو میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں ہے۔ فضا روتے ہوئے اس کو ایک ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں سے اس کو وہ نظر آ جائے، کہیں سے اس کو وہ حجاب والی صورت نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے، اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آئی تو شاید وہ مر جائے گا۔ اس نے اپنے جیب سے سگریٹ نکالا اور پینے لگا۔ آج سید وجدان حسین شاہ کو سگریٹ پیتے ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہاں دیکھ رہی تھی، اور وہ مارا مارا پھر رہا تھا، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا وہ ایک ٹیچر ہے اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، ایک سگریٹ ختم ہوتا تو دوسرا لگا لیتا۔ آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویے سے چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ جو محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مجھے اس لڑکی سے عشق ہے۔ وہ لائبریری میں گیا، ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا، مگر اس کو وہاں نظر نہیں آئی۔ خیریت وجدان سر؟ ہر کوئی اس کی یہ جنونیت دیکھ کے اس سے یہ بات ہی پوچھتا، مگر وہ سگریٹ ہاتھ میں لیے بغیر جواب دیے بھاگتا چلا جاتا۔ کیا ہوا ہے سر کو؟ باہر کھڑے ہونے والے ہر اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، اور وہ سب سے بے نیاز اس کو بس دیکھتا رہا۔ ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ سیڑھیوں کے پاس رکا، اس کی سانس پھولنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کہاں ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے۔ ملکہ، اس سے پہلے کہ وجدان کا دل دھڑکنا بھول جائے، اس کی سانسیں رک جائیں۔ زرمینہ؟ فضا زرمینہ کو اسٹیڈیم کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر اونچا سا چلائی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ فضا نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جو اپنے ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی چونک سے اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا ہے فضا؟ اس نے فضا کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ مرنے آنا تھا تو مجھے بتا کے آتی نا۔ فضا کے لہجے میں غصہ، فکر اور پریشانی سب ہے، تعصب جھلک رہے تھے۔ میں لائبریری میں تھی، پھر یہاں دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو سوچا کچھ دیر یہاں پر بیٹھ کے کتاب پڑھ لوں۔ مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی حیرت سے فضا کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ آخر ہوا کیا ہے فضا؟ بکواس بند کرو اپنی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وجدان سر کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اوہ یار جی، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ہاتھ پہ بندی گھڑی کو ایک نظر میں دیکھا اور پھر فضا کو دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ بالکل جائز تھا۔ وہ کیسے کتاب میں گم ہو گئی، اس کو خبر ہی نہیں رہی۔ اور سر، ان کی کلاس؟ چلو اب ادھر سے، وجدان سر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فضا نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو لے کے جانے لگی۔ وجدان سر؟ وہ چلتے چلتے ایک دم کو رکی، جیسے اس کو لگا اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وجدان سر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں وجدان سر، وہ کب سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر حیرت سے اس سے پوچھا۔ ذرا اپنی بکواس بند کرو اور چلو۔ سر کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے غصے میں زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کو گھسیٹنے لگی۔ ہاں وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں نا سر، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کلاس میں اتنے لوگ بینک میں بھی کرتے ہیں، سر نے تو کبھی ان کو نہیں ڈھونڈا، پھر مجھے کیوں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ وہ غصے میں چلی جا رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ مجھے ذرا یہ بکواس جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو نا، تم سر سے پوچھنا، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ وہ بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے وجدان سر کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، ادم نے کلاس میں بیٹھے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی۔ انٹرسٹڈ؟ وہ کیوں لیں گے زرمینہ میں انٹرسٹڈ؟ ہانیہ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ادم کو دیکھا، جبکہ اس کو خود بھی کچھ ایسا ہی وہم ہوا۔ آج جس وجدان کو وہ دیکھ رہے تھے، اس سے تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ وجدان کے لیے زرمینہ کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہانیہ، وہ کیسے کلاس سے باہر گئے اور کیسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، صرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے، جیسے وہ بچی ہے کوئی جو کھو گئی ہے۔ ادم ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے
ایسے ہی پوسیسو ہوتے ہیں، اور زرمینہ میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہے جو سر وجدان جیسا بندہ اس کے پیچھے پڑے۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے پرسوچ سے انداز میں ارم کو کہا، اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، کیسے وہ ان کے آفس گئی اور کیسے انہوں نے اس کو روک دیا تھا، اور آج اس زرمینہ کے لیے کیسے مارے مارے پھر رہے تھے۔ زرمینہ، تم ہانیہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ وجدان کو ہانیہ نے چاہا ہے، وہ صرف اس کا ہے، اور اب تو میری چاہت میری ضد بن گئی ہے۔ میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی، کوئی کچھ بھی کر لے۔ وجدان صرف ہانیہ کا ہی ہے، صرف ہانیہ کا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جلتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسے اس نے آج بہت کام کیا ہے، بہت تھک گیا ہے۔ اب اس کی ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے کھڑا ہوا۔ آج 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ایک لڑکی کے لیے یوں دیوانہ پھر رہا ہے۔ اس کو آج اس لڑکی کے علاوہ کسی کی کوئی ہوش نہیں ہے۔ آج اس کی ایک ہی تمنا تھی، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کا کونا صاف کرنے لگا جس سے مسلسل آنسو نکلے جا رہے تھے۔ کیا محبت اتنی ہی بے بس ہوتی ہے؟ کیا ہر کوئی محبت میں اتنا ہی بے بس ہوتا ہے؟ یا وہی ہوا تھا؟ کیوں وہ اس ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا جیسے ہی اوپر ہوا، اس کے سامنے سے آتی ہوئی حجاب میں وہ لڑکی نظر آئی جو آج بھی پہلے دن کی طرح حجاب کے ساتھ کندھوں پر چادر لیے دوسری لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے اس کو ایک بار دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اے میرے مولا، تو مجھ گناہگار کی بھی سنتا ہے، بے شک تو بہت رحیم ہے۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ادھر ادھر دیوانہ وار پھر رہا تھا ایک دم پرسکون ہوا، جیسے اس کو اس کی دنیا مل گئی ہو۔ اس نے خدا سے بس آج اس کے ایک دیدار کی دعا کی تھی، یا اللہ بس ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ مجھے نظر آ جائے۔ اس کے نظر آتے ہی اس کا دل چاہا وہ وہیں سجدے میں گر جائے، خدا کا رو رو کر شکریہ ادا کرے، سجدے میں گرے اور پھر کبھی بھی نہ اٹھے، اس کو مانگتا رہے۔ اس نے ابھی تک خدا سے اس لڑکی کو نہیں مانگا۔ وہ خود کو اس کی پاکیزگی کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو مانگے، وہ لڑکی اس کو ملے۔ وہ تو بس اس کی محبت میں مر جانا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حجاب میں مبلوس سفید چادر کندھوں پر کے نزدیک آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی اس کی نظریں جھکیں، اس کے قریب آتے آتے قدموں کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ اس کے پاس آئی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کے وہاں جانے پہ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اور ابھی دیکھ کے بھی بات نہیں کی۔ فضا زرمینہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی، وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، زرمینہ کو کیوں ڈھونڈے گا؟ زرمینہ نے نظریں جھکائے ہوئے فضا سے کہا، مگر زری ابھی تو اتنا… اچھا چھوڑو نا، چھٹی ہو گئی ہے، جان جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فضا بول رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور چلنے لگی۔ سر نے اس سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اس کو عجیب سا دکھ ہوا تھا کہ وجدان کے ایسے جانے پہ۔ خیر مجھے کیا، نہیں نہ پوچھیں تو نہ پوچھیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ جان جی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اکیلے کیسے یونیورسٹی میں بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہے ہیں، میں کیا کروں گی، کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوکل گاڑی پہ نہیں گئی، میں کیا کروں خدایا، میں کیسے جاؤں گی؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ آپ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی گاڑی آ جائے گی۔ چچا پوری یونی خالی ہو گئی ہے، میں کیسے بیٹھوں گی اتنا؟ نہیں بیٹا، سب ٹیچرز اندر ہیں، ان کا کوئی میٹنگ سیٹنگ چل رہا ہے، رضوان خان نے اس کو پریشان ہوتے دیکھ کر کہا۔ چچا آپ پلیز ایک بار دیکھیں نا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ٹائم گزرتا گیا اور وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کی ہمت اب جواب دینے لگی۔ وہ اٹھی اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گئی۔ کدھر جا رہا ہے تم؟ رضوان خان نے اس کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں۔
چلا جائے گا اکیلا؟ جی چچا میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ہوتے ہوئے روڈ تک آئی۔ وہ پہلی دفعہ ایسے روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں خوف زدہ سی دعا مانگتی رہی۔ اللہ پاک، آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی۔ اس کے کھڑے ہونے پر ہر ٹیکسی والا رکتا اور اس سے پوچھتا کہ کہاں جانا ہے بی بی، مگر وہ کسی کو بھی جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگ جاتی اور ٹیکسی والا بھی 1 منٹ روک کے وہاں سے چلے جاتے۔ کتنی ہی گاڑیاں اس کے پاس رکی تھیں مگر وہ کسی ایک پہ بھی نہیں بیٹھی۔ اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ نظریں جھکائے دل دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک آواز آئی، آپ؟ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جس نے اس کی نظریں اٹھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے میکینک سے پوچھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزے نکال اور ڈال رہا تھا۔ بھائی بس 15 منٹ اور لگیں گے، پھر آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس میکینک نے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا۔ 15 منٹ مزید؟ اس نے گاڑی پہ ٹائم دیکھا جو 4:05 بجا رہی تھی۔ زری کو تو 2:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ اب یہاں کوئی گاڑی بھی نہیں ہے جو میں لوکل جاؤں اور بابا جان اور لالا گل بھی دور ہیں، یا میرے مالک میں کیا کروں اب؟ وہ سوچتا ہوا کبھی ادھر ٹہلتا کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا۔ یار تم سے 1 گھنٹے میں گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی؟ خان جی اب گاڑی میں کام ہی اتنا تھا کہ میں کیا کرتا، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر پرزے جوڑنے شروع ہو گیا۔ کاش میں زری کو موبائل لے کے دیتا، مجھے اس کی خیریت کا پتہ چل جاتا، اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر میکینک کے پاس گیا۔ رقیہ سلطان کو پھر سے فون لگاؤ، ابھی تک وہ کیوں نہیں لایا اس کو؟ دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئی تھیں اور رقیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھیں۔ اماں سلطان کہہ رہا ہے بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس 15 منٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا بھی کیا کام جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ زرمینہ گل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے؟ اب کی بار ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں میں نے کہا بھی تھا کہ زری کو ایک موبائل لے دیں، اسے کون سا شوق تھا موبائل کا؟ مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا، آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی، ہمیں اس کی خبر تو مل جاتی، اب پتہ نہیں کدھر ہوگی۔ اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رقیہ بیگم دادی اماں سے زیادہ پریشان تھیں، بار بار دعا کر رہی تھیں، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا، اس کو تو راستوں کا بھی نہیں پتہ، کیا کر رہی ہوگی۔ اور یونیورسٹی کا ماحول، ان کو یونیورسٹی کے ماحول پہ ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا۔ نہیں میری بچی بہت سمجھدار ہے، خود کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اماں نے خود کو تسلی دی اور وضو کرنے لگی۔ انہوں نے زرمینہ کی خیریت سے واپس آنے کے لیے نفل پڑھنے تھے۔ وہ ویسے ہی اس کے پاس نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سر میری گاڑی نہیں آئی، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھی وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، اس کو لگا جیسے وہ آج کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ وہ اس کے اتنے پاس تھی کہ وہ درمیان سے کوئی تیسرا بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے مولا، میری محبوب میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکوں۔ اس نے زرمینہ کے اتنے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سوچا کہ بابو جی کچھ دے دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، کچھ دے دو۔ وہ دونوں وہاں روڈ پہ کھڑے ہی تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جو مسلسل اس سے مانگ رہی تھی۔ وہ مانگنے والوں کے ہاتھ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بھرا کرتا تھا، مگر اس کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو پیشہ ور مانگا کرتے تھے، جنہوں نے مانگ کے پیٹ پالنا ایک پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دھتکارتا بھی نہیں تھا، مگر ان کے خالی ہاتھ کبھی بھرتا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مانگتی رہی اور اس نے اس کی بس یہی کہا، بیٹا چلے جائیں آپ یہاں سے۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہی مخصوص جملے دہرانے لگی،
آپ کہیں تو میں چھوڑ دوں آپ کو؟ اب بھی وہ نظریں جھکائی اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں۔ وہ تھوڑا سا آگے ہی ہوا تھا کہ پھر وہ لڑکی آ گئی۔ بابو کچھ تو دے دو نا، کچھ تو دے دو، آپ ہی کچھ دے دیں۔ وہ اب کی بار زرمینہ کی طرف مڑی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی تھی۔ بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے نا جائیں یہاں سے۔ زرمینہ کی طرف اس کو جاتا دیکھ کر اب اس نے سختی سے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابو کچھ تو دے دو نا، اس کی